لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وعلیکم السلام. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المطففین آیت نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ مطففین عرض کیا ہے کہ انسانی معاشرے میں موجود اس بہت وسیع پیمانے پر موجود بیماری کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا جو خمیازہ ہے اس کے حوالے سے بات شروع کی ہے. اور یہ شاید پہلی صورت ہے اور اس کی مشابہ اس انداز کی کوئی دوسری صورت شاید نہ ہو، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کہ جس کا آغاز ہی لعنت اور بربادی سے ہو رہا ہے کہ ویل للمطففین. بسم اللہ کے بعد جو آغاز ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. ویل ثابت ہے مطففین کے لیے، اور مطففین کی جو تشریح فرماتا ہے خدا کریم وہ یہ ہے کہ جو لیتے پورا ہیں، یعنی اپنے حقوق پورے لیتے ہیں لیکن اپنے فرائض پورے انجام نہیں دیتے. اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو یستوفون، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، خسارہ دیتے ہیں. وعلیکم السلام. معاشرے میں انسان کے دو ہی سلسلے ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں اور فرائض ہوتے ہیں. فرائض جب آدمی پورے کر لے تو حقدار بنتا ہے، اور اگر فرائض پورے نہ کرے تو حقدار بنتا ہی نہیں ہے. پھر وہ جو پیسے یا کوئی چیز اس کے بدلے میں لے رہا ہے، مثال کے طور پر جس نے گورنمنٹ کے جیسے اکثر ہمارے ہاں یہ بہت ہی عام چیز ہے کہ ملازمین ٹائم پہ جاتے ہی نہیں ہیں. 8 کا ٹائم ہے، 9 کا ٹائم ہے، کوئی 10 آ رہا ہے، کوئی 10:30 آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے بجے آ رہا ہے. ہاں جی. اور پھر جاتے ہوئے بھی کیا ہے، 4 کا ٹائم جانے کا، 2 بجے آپ دیکھیں پورا ادارہ خالی. خصوصاً ہسپتالوں میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ 9 سے 2 یا 4 تک ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. آپ 9 بجے جائیں کوئی بھی نہیں، ایک ڈاکٹر بھی وہاں نہیں ہے. آتے ہیں شاذ و نادر کوئی ہوں گے بھی، ایسے تو نہیں کہ سبھی ایسے ہیں، لیکن آتے ہیں 10 ساڑھے 10، اور پھر ادھر سے ابھی بہت سارا ٹائم رہتا ہے تو وہ نہیں ہے، چلے گئے. وعلیکم السلام.
تو یہ حقوق و فرائض کا جو وعلیکم السلام یہ سلسلہ یہی ہے، متففین یہی ہے. ابھی آگے بتاتا ہوں کہ اس کے جو آگے خدا کریم انہی کو مکذبین بھی انہی کے لیے ہی کہہ رہا کہ یہی لوگ مکذب بھی ہیں. مکذب یعنی وہ جو مکذب کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں مکذب کا لفظ بہت ہے، جنہوں نے تکذیب کی. یہاں اس صورت میں وضاحت کر دی کہ تکذیب سے مراد کیا ہے. یہ جو خدا کریم کہتا ہے کہ انہوں نے تکذیب کی تھی تب جہنم میں آئے ہوئے ہیں، یہ تکذیب کیا مراد ہے؟ صرف یہ کہا تھا کہ آپ جھوٹے ہیں بھائی، یہ کہا تھا کہ آپ جھوٹے ہیں بھائی، یہ نہیں یہاں بتاتے ہیں جو ابھی آج کی آیات سے شروع کرنے والے ہیں. تو یہ ایسی مرض ہے جو انسانیت کو لاحق ہے پرانے زمانے سے اور آج تک یہ مرض چل رہا ہے اور اپنی شدت کے ساتھ چل رہا ہے، شدت کے ساتھ چل. شاذ و نادر آپ کو بندہ ملے گا جو دوسری طرف یعنی جو حق اس نے لینا ہے وہ تھوڑا لے اور جو اس نے دینا ہے وہ زیادہ دے. یہ شاذ ہی کہیں آپ کو ملے گا. تو اس صورت کا جو مقصد ہے اور اس انداز میں جس انداز میں بیان ہوا ہے، خدا کریم انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں یہ نرا خسارہ ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ممکن ہے آپ اس طرح کچھ پا لیں گے اور کچھ کر لیں گے اور کچھ بنا لیں گے اور کچھ بچا لیں گے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. ویل ہے یعنی آپ کی زندگی میں زہر گھول دیا جائے گا. ویل یعنی لعنت، لعنت خدا جب ہو تو زہر ہی ہے نا، اور زندگی کبھی شیرین ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، اور نہیں ہے، عملاً ہے بھی نہیں. جن لوگوں نے اس طرح دوسروں کے حقوق ضائع کر کے فرض کریں کہ کچھ بھی حاصل کیا ہے، وہ ان کی زندگی میں شیرینی مٹھاس کا باعث کبھی بن ہی نہیں سکتا ہے. تلخی ہی تلخی، زہر ہی زہر ہے. اور آس پاس میں دیکھ رہے ہیں، میں کتنے خاندانوں کو جانتا ہوں، پیسہ ان کے پاس بہت ہے، وسائل بہت ہے، لیکن زندگی میں بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن بھائیوں سے جدا ہے، بچے ماں باپ سے دور ہیں، پتہ نہیں اتنی تلخیاں، اتنی تلخیاں. وسائل سارے موجود ہیں، گھر موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، پتہ نہیں پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، لیکن کتنے ٹائم سے بہنوں کو بھائیوں نے دور کیا ہوا ہے اور بھائیوں نے بھائیوں کو نکالا ہوا ہے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. وہ ان کی خوشی غمی میں نہیں آتے، وہ ان کی خوشی غمی. یقیناً ان کی زندگی میں زہر گھولا گیا ہے، تو کسی نے تو گھولا ہی ہے نا. تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ اب یہی اپنا کچھ کہیں ایسی انسانوں سے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ واضح ہے. جب دوسروں کا حق میری زندگی میں ہوگا تو وہ میرے لیے شیرین کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسروں کا حق میری زندگی میں وہ شیرین نہیں ہو سکتا. وہ میرا تھا نہیں، میری زندگی میں آیا ہوا ہے، تو میرے لیے کیسے شیرین ہو سکتا ہے؟ وہ میرے لیے تو زہر اور کڑواہٹ ہی پیدا کرے گا، اور وہی کرتا ہے. انسانوں کو محسوس نہیں ہوتا، صرف یہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میری زندگی میں زہر کس وجہ سے آیا ہوا. ویلون، آیت نمبر 10 میں کہتے ہیں ویلون. ایک تو ویل تھا متففین کے لیے، یہاں وا نہیں کہا، وا ویلون، اور دوسرا جو ہے نا ویل ہے مکذبین کے لیے. پس یہ دو معنی اس سے لے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مکذبین بھی انہی متففین کے لیے، یعنی متففین نہ صرف متفف ہیں تو ویل ہے ان کے لیے، وہ مکذب بھی ہیں، اس لیے کہ جو اس قسم کا کام کرتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بات ادھر ہی ختم ہو جائے گی.
میں نے جو مارنا تھا مار لیا ہے اور اب کیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ خدا کریم فرما رہا ہے نہیں بیٹا ایسے نہیں ہے، بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو جو اس طرح کر رہا ہے وہ تو کل کو یوم الدین کو کیا کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے۔ تیرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کل اس کا حساب دینا ہے۔ جو تو کر رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے اور ناپ تول تمہارا کام پہلے سے وہاں درج ہو رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن مکذبین کا بھی کیا ہوگا، وہ جو دن پیچھے ذکر کیا ہے نا اس کی بات ہو رہے۔ ہاں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، پیچھے ذکر کیا ہے نا، ایک دن جب سارے انسان رب العالمین کے سامنے، آیت نمبر 6 میں کہا تھا، سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس دن کہہ رہے ہیں کہ ویل یومئذ للمکذبین، مکذبین کے لیے۔ للمکذبین جو کہا ہے کہ الف لام لگا ہوا ہے للمکذبین کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے یہ والے مکذبین۔ مکذبین تو بہت ہیں، یہ والے تکذیب کیا کیا ہے انہوں نے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں یوم الدین کو۔ اچھا، یہ نہیں کہا ہے کہ نبی کو جھٹلا رہے ہیں کہ اے نبی تو جھوٹا ہے، وعلیکم السلام، یہ نہیں کہ خدا کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ بھائی ٹھیک نہیں ہے اور غلط ہے، جھوٹا ہے۔ وہ جھٹلا رہے ہیں یوم الدین کو۔ یوم الدین کا کام عمل سے ہے، یعنی وہ عمل ایسے کر رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے وہ یوم الدین کو مانتے ہی نہیں ہے۔ بس یہ اعتقادی کفر کی بات نہیں ہے، عملی کفر کی بات ہے۔ اعتقادی کفر یہ ہے کہ انسان مانے ہی نہیں کہ خدا ہے، رسول ہے، قیامت ہے۔ عملی کفر یہ ہے کہ کہے خدا ہے، میں خدا کی نہیں مانتا، رسول ہے، میں رسول کی نہیں مانتا، قیامت ہے لیکن مجھے قیامت کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے خوف نہیں ہے، وہ تو ہو دیکھا جائے گا۔ یہ بندہ بھی کفر عملی کر رہا ہے۔ یہ مکذب یہاں جو کہہ رہے ہیں بیوم الدین، اور جو قیامت کی نفی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان رہا ہے، خدا کو مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، یعنی قیامت کی نفی، یعنی عملی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ یارا، کس نے دیکھی ہے قیامت؟ ہاں جی، کس نے دیکھی ہے قیامت؟ الذین یکذبون بیوم الدین۔ اچھا، اے اللہ پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ مکذب ہوئی کون ہوں گے؟ اعتقادی جو کافر ہیں وہی ہوں گے، یہ جو خدا کو مان کر، رسول کو مان کر، قرآن کو مان کر نافرمانیاں کر رہے ہیں، یعنی مسلمان جو نافرمانیاں کر رہے ہیں یہ مکذبین میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں خدا کریم نے مزید وضاحت کر کے بتایا کہ نہیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور تکذیب یوم الدین نہیں کرتا مگر یہ لوگ، کون؟ کلو، ہر وہ شخص، کلو یعنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل شمول کے لیے اب اس میں گنجائش نہیں ہے، جب استثناء کے بعد کل آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک اور بھی نہیں، جو استثناء ہونا تھا وہ پیچھے رہ گیا، اس میں بات سب شامل ہے۔ کلو معتدن، جو بھی حد سے بڑھتا ہے، معتد کا مطلب ہوتا ہے جو بھی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی طغیان کرتا ہے، جو بھی خدا کے بتائے ہوئے اصول سے، حکم سے ادھر ادھر جاتا ہے۔ اور کون؟ معتدن اثیم، گناہ کار۔ اثیم، اب گناہ کار کون ہوتا ہے جی؟ بس صرف کافر گناہ کار ہوتا ہے؟
وہ جو اسم کرتا ہے، وہ جو گناہ کرتا ہے، وہ مکذب ہے۔ بس تکذیب کی وضاحت ہو گئی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں صرف وہ خدا کو نہیں مان رہا ہے، قرآن کو نہیں مان رہا ہے، نبی کو نہیں مان رہا ہے، بس مان نہیں رہا ہے، نہیں، مان رہا ہے۔ ماننے کے بعد عمل میں کیا کر رہا ہے؟ جھٹلا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ آپ کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قربانی دینے کے لیے، یا ابھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ جیسے اکثر نعرے ایسے ہی ہوتے ہیں، اکثر ہماری گفتگو نعروں پہ مبنی ہے، اور یہی نقصان ہو رہا ہے۔ انسان اکثر اسی طرح ہے۔ تھوڑا سا اور ہے، اللہ وضاحت فرما دے، ممکن ہے کہ ابھی بھی کچھوں کو سمجھ نہ آئی ہو کہ تکذیب کرنے والے کون ہیں۔ کہتے ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری باتیں کی جاتی ہیں۔ آیاتنا سے مراد صرف قرآن کی آیات نہیں ہے، یعنی جو بھی ہماری آیات ہیں، جو بھی ہماری نشانیاں ہیں، یعنی ہماری باتیں، اذا تتلی، یا قرآن کی ہی باتیں، جب ان کے سامنے قرآن، اور جی بات ہمیں پتہ ہے، ہاں یہ ہمیں نہ سنائے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ جملہ اکثر آپ سنتے ہیں، اور جی پرانے لوگوں لیا گلاں چھوڑو، پرانے لوگوں والی باتیں چھوڑیں۔ بھائی مثال کے طور پر شادی میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، مثلا آپ کا شادی کا فنکشن ہے، یہ کام ٹھیک نہیں، اور جی چھوڑو ہن نواں دور ہے، یہ پرانیاں گلاں ہوں گی۔ او بھائی آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ابھی یہاں مسجد فرض کریں کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، تو نماز کا ٹائم مس ہو جائے گا، آپ یہ اس طرح فنکشن رکھیں کہ نماز کا ٹائم مس نہ ہو، نماز پڑھی، اور چھوڑو جی یہ پرانیاں گلاں، اور جی تسی اتنے پرانے دو۔ یہ اساطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کے قصے، پرانے لوگوں کی باتیں، پرانے لوگوں کے قصے۔ اور یہ جملہ آپ پتہ نہیں، آپ نے بھی سنا، میں نے سنا ہے، عملاً سنا ہے کہ لوگ جب آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار دقیانوسی گلاں، دقیانوسی یعنی پرانی، دقیانوس بہت پرانا کوئی گزرا بادشاہ تھا یا فلاسفر تھا یا جو بھی تھا، کوئی بہت ہی پرانے اس کا تھا، بندہ تھا یونان کا، تو اس کی حوالہ دیتے ہیں کہ اس کی باتیں، اس طرح کی باتیں چھوڑے، بہت پرانے زمانے، نیا دور ہے، اب اس طرح چلے گا۔ مثال کو خواتین کو بعض اوقات کوئی پردے کا کہتا ہے، اور اللہ کے بندے کس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بہت دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں، پرانی سوچ رہی۔ اساطیر الاولین، وہ پچھلوں کے قصے۔ معاشرے کا مسئلہ ہے، پورے عالم کا مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا بھی نہیں ہے، مسلمانوں میں ذرا بڑھ چڑھ کر ہے، اسی وجہ سے پیچھے ہے، کوئی اور کمی نہیں ہے۔ وسائل دنیا کے سارے الٹے ہوئے ہیں اسی ایریا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، دنیا کے سارے وسائل، اکثر وسائل، بہت سارے وسائل، نعمت خدا زمین و آسمان سے اسی ایریا میں الٹی ہوئی ہے، ایسے جیسے خزانے خدا نے اس ایریا میں الٹا دیے، لیکن بدبختی، نکما پن، ذلت خواری، مار کٹائی کھانا دوسروں سے، یہ بھی مسلمانوں کی وجہ یہی ہے کہ دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے۔ مسلمانوں میں ذلیل و خوار ہونے کی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اقبال کا وہ جواب شکوہ پڑھیں،
جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ اے مسلمان، تو جو ذلیل و خوار ہے دنیا میں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تو مغرب کی طرح سائنس نہیں پڑھا ہوا یا مغرب نہیں، تو جو قرآن سے دور ہوا ہے اس دن سے تو کیا ہو گیا ہے؟ ذلیل و خوار ہے۔ مغربی بھی جو اتنی ترقی کر گئے ہیں تو وہ نہ مان کر قرآن کو مانتے نہیں ہیں، لیکن قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں۔ وہ تو گندگی کام پھیلاتے ہیں، وہ تو اتنے تجاوزات کے دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کرنے والا کام نہیں کرتے، کام کرتے ہیں نا۔ انصاف کے حوالے سے سارے یہی نکمے لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑی عدالتیں ہوتی ہیں، بڑا دھیان کرتے ہیں، انسانی حقوق کا وہ دھیان کرتے ہیں۔ او بھائی، یہ ساری باتیں آپ کے قرآن کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں، تو وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اور یہ مسلمان ان باتوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، کالا کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پرانی باتیں ہیں، پرانوں قصے ہیں۔ اب خدا کریم بتاتا ہے کہ کوئی ان کا حل بھی ہے یا وجہ کیا ہے، کیوں یہ بدبخت ہو گئے، کیوں اس طرح ہیں؟ تو سیانے، اپنے کاموں میں تو سیانے سمجھتے ہیں کہ بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سوچ والے، پھر ان کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں کہ صحیح کام کریں اور اپنی زندگی کو سدھاریں، اچھا کریں۔ فرماتا ہے خدا کریم کلا، رکیے، میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ کلا کا مطلب ہوتا ہے پچھلی بات کو روکنا، سوچ کو روک دینا، پچھلی جو بھی بات ہوئی ہے اس کو کہنا کہ رکیں، صبر کریں، میں بتاتا ہوں، یہ بات ہے۔ بل ران علی قلوبہم، اے اللہ ان کو کیوں نہیں سوچ آ رہی کہ یہ ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، بہتر کر لیں، جانتے ہوئے بھی، اور بتانے والے بھی موجود ہیں، آیات پڑھنے والے بھی ہیں۔ بل ران علی قلوبہم، ان کے دل، قلوب کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے یہ دل، دماغ، روح تینوں مراد ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کو بھی زنگ لگ جائے وہ اپنا کام نہیں کرتا۔ چھری کو زنگ لگ جائے تو پھر وہ کاٹنے کا کام کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اسی طرح دوسرے جو بھی ایسی چیزیں ہیں جن پر زنگ لگ جائے، جن پر میل چڑھ جائے، بجلی کے تاروں میں زنگ آ جائے تو کنیکشن نہیں دیتی، اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں استعمال والی جتنی بھی ہیں ان میں زنگ پڑ جائے بس ختم شد، پھر وہ کام نہیں کرتی۔ تو دلوں پر بھی خدا کریم نے مثال دی ہے کہ دلوں پر بھی جب زنگ پڑ جاتا ہے، یعنی ان پہ میل چڑھ جاتا ہے، ان پہ خرابی آ جاتی ہے، تو یہ بھی پھر یعنی ان کو اب سوچ ہی نہیں آتی، سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ اب ان کو گناہ گناہ نہیں لگتا ہے، غلط کام نہیں لگتا ہے، صرف اپنے چکر میں کہ اپنا کام پورا کرے اور کوئی ان کو نہیں۔ اچھا ہے اللہ، کیوں ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے؟ انہوں نے کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ تو نے ان کے دلوں پہ زنگ ڈال دیا ہے، یا کیا مسئلہ بنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ تب لگا ہے کہ انہوں نے جو کمایا ہے، جو انہوں نے کیے ہیں کام، وہ کام ایسے تھے کہ ان کے دلوں پہ زنگ پڑتا گیا۔ جیسے کہ احادیث میں روایت میں آیا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کالا دھبا
پڑ جاتا ہے، اور جب مسلسل گناہ ہوتے رہیں، یہ گناہ وہ تیسرا چوتھا، آج کل پرسوں اگلے ہفتے مہینے، جب یہ مہینے 2 گزریں گے تو دل پہ سفید کوئی نقطہ ملے گا ہی، نورانی نقطہ ملے گا ہی نہیں، ہر طرف سے کیا ہوگا؟ سیاہ ہی سیاہ ہوگا۔ یہی زنگ ہے ما کانوا یکسبون، جو یہ لوگ کسب کرتے تھے، جو اپنی زندگی خرچ کر کے اس کے بدلے میں جو حاصل کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے۔ کلا، خدا کریم کہتے ہیں ذرا اس سے بھی اوپر ذرا رکیں، یہ بس بات کو چھوڑ دیں، ابھی اس بات کو چھوڑ دیں۔ ایک اور بات، کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بدبخت دربار خدا سے نکال دیے جائیں گے، اور دربار خدا سے نکلنا اور باہر کیا کھڑے؟ مچھیرے موجود ہیں، شکاری موجود ہے، فوراً اس شکاری کے ہاتھے چڑھ جانا ہے۔ انہم، یہ لوگ، عن ربہم یومئذ لمحجوبون، خدا کے دربار سے ان کو نکال دیا جائے گا، خدا کے سامنے ان کو لایا ہی نہیں جائے گا، یعنی دور رکھا جائے گا، خدا کی رحمت بالکل ان پر پڑنے تک نہیں دی جائے گی۔ محجوب یعنی حجاب ان کو دے دیا جائے گا، یعنی ایسے ہوگا کہ باقی لوگوں کو خدا کریم اپنے نور کی اس میں نور کے سامنے کم از کم آنے دے گا، ان لوگوں کو حتیٰ اپنے نور کے سامنے بھی نہیں آنے دے گا، ان کے سامنے دیوار ہوگی، دیوار کے پیچھے یہ کھڑے ہوں گے، پرلی سائڈ پہ کھڑے ہو کے بات ہوگی۔ دربار خدا میں حاضری بھی اندر نہیں دی جائے گی، ادھر ہی کھڑے ہوں بھائی، دور ہی کھڑے ہوں۔ اتنے بدبخت ہوں گے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اے اللہ پھر ادھر دیوار کے پیچھے کھڑے رہیں گے بھائی، ادھر ہی کھڑے رہیں گے۔ ہاں نہیں بھائی، اتنا نہیں، ایک کو اندر ادھر نہیں آنا دیا جائے گا، بلکہ انہم ثم انہم، جب محجوب ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ عمل ہوگا، ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں بھونا جائے گا، جھلسایا جائے گا، جہنم میں جھلسیں گے، بھونے جائیں گے۔ یہ جھلسنا صحیح لفظ اس کے لیے نہیں ہے، سال کے لیے صلا یسلی، اس دن بھی عرض کیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھوننا۔ تو ان کو بھونا جائے گا، لصال الجحیم، جہیم میں یہ بھونے جائے گی۔ اچھا پھر بس اتنا ہی، ادھر ہی چپ چاپ ان کو ڈال دیا جائے گا انگاروں پہ، آگ میں، اور بھونا جائے گا، یا کوئی اور بھی کہا کہ نہیں، یہ سن رہے ہوں گے، ان کو سنائی بھی جائیں گی، یعنی تکلیف، ذہنی ٹارچر بھی کیا جائے گا، ذہنی طور پر بھی ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ کیا کہ اوپر سے جملے کسے جائیں گے، ہاں کہ غور کرو، ہاں غور جھٹلاؤ، آپ جھٹلاتے تھے نا، نہیں مانتے تھے نا، ہن دسو۔ یہ جملے اوپر سے، یعنی خدا کریم نے ایسے لگتا ہے کہ ایک ٹیم ایسی بھی بنائی ہوگی فرشتوں کی، جن کا کام کیا ہوگا، ادھر کھڑے ہو کر کہیں گے ہاں جی ہن مزہ آیا نے، ہاں جی۔ اور یہی لفظ بھی ہیں بعض آیات میں، تو صرف بالکل اسی طرح کے لفظ ہیں کہ اب چکھیں مزہ، ذوق، ذوقو یا ذوق، چکھو اب، ھذا ما کنتم تکذبون، یہ وہ ہے جو آپ جھٹلاتے تھے۔ دیکھیں اس جملے میں بھی ہے ثم یقالو، پھر بولا جائے گا۔ اب یہ خدا کریم نے وضاحت نہیں کی کہ یہ بولنے والے کون ہوں گے، ہاں یقالو یعنی ان کو بولا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہی مسلمان ہو جن کے سامنے وہ بڑے اکڑ کے
چلتے تھے اور نہیں مانتے تھے، تو وہی مسلمان ممکن ہے کہ وہی مولانا صاحب جنہوں نے تقریر کرتے تھے تو یہ ان کو کہتے تھے دقیانوسی ذہن والے آ گئے، وہی مولانا صاحب ہی ادھر کھڑے ہوں، ہاں بھائی کوئی لطف آ رہا ہے؟ ممکن ہے یقالو یعنی مجہول کا صیغہ لگا دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کا ذکر نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہوگا، لیکن کہا جا رہا ہوگا یقالو ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی تھا نا جس کو آپ جھٹلاتے تھے، جس کو مانتے نہیں تھے، جس کو کہتے تھے کہ نہیں یار ہاں بس نعرہ ماز، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ اچھا ہے اللہ ہمارا تو پھر وہی جب ہم جہنم کی باتیں سنتے ہیں، سختی کی باتیں سنتے ہیں تو سانس بند ہونے لگتا ہے، سخت باتیں، اور پھر جو تشریح تکذیب کی بتائی ہے اس میں خدا نخواستہ بعض اوقات خود بندہ اس میں اپنے آپ کو بھی انوالو پاتا ہے کہ یہ معنی اگر تکذیب کا اور تطفیف کا ہے تو ہم بھی اتنے دور نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی اس میں شامل ہوں کہ حق پورا لے رہے ہوں اور دینے کی جگہ نہ دے رہے ہوں، یا یہ ہے کہ تکذیب عملی میں شامل ہوں، بہت سارے ایسے کام کرتے ہوں جو وہ کرتے ہیں جو مانتے ہی نہیں، جیسے کہ ہمیں جہنم کا ڈر ہے ہی نہیں، ہمیں آخرت کا ڈر ہے ہی نہیں، اس انداز میں کرتے ہوں۔ ممکن ہے خدا کی پناہ ہے اور ہم سب اعاذنا اللہ من ھذا۔ تو اس کے بعد خدا کریم دوبارہ جب اتنا سخت موضوع ذکر ہوتا ہے تو پھر فوراً کیا کرتا ہے، موضوع کو بدلتا ہے، یہ قرآن کی خاصیت ہے، فوراً فرماتے ہیں کلا ذرا رکیے، اب اپنی سوچ کو بدلیے، اور طرف آتے ہیں، یہ بات ہی سن لیں، وہ سن لی ہے نا، اب اس کو روکیں، یہ بات سنیں، کیا ان کتاب الابرار لفی علیین، ابرار کی جو کتاب ہے وہ کدھر ہے، علیین میں، کل کہا تھا نا ان کتاب الفجار لفی سجین، آج کہہ رہے ہیں کہ ان کتاب الابرار لفی علیین، وہ علیین میں، فجار کی کتاب لکھی ہوئی ہے نیچے، اور جو ابرار ہے، ابرار یعنی بر کرنے والے، اچھائی کرنے والے، نیکی کرنے والے، لفی علیین، علیین، یہ جو علیین کا لفظ ہے اس بارے میں پھنس گئے ہیں اپنے لغوی بھی اور مفسرین بھی، اور یعنی کوئی یہ بات کرتا ہے کوئی وہ بات کرتا ہے کہ علیین کیا چیز ہے، علیین کدھر ہے، اب یہ اعلیٰ کے لفظ سے ہے، کچھ اندازہ بندہ کر ہی لیتا ہے کہ مراد اس سے بلندی ہے، اچھائی ہے، کوئی اچھا درجہ ہے، کوئی اچھا مقام ہے، وہ کدھر ہے، کچھوں نے کہا چوتھے آسمان پر، کچھوں نے کہا ساتویں کے اوپر ہے، کچھوں نے پتہ نہیں یعنی جنت کے چوتھے طبقے پر ہے، کچھوں نے کہا ساتویں پر ہے، کچھوں نے کہا ہے کہ یہ علیحدہ ہے، ان سب سے ہٹ کر ہے، انبیاء کی جو جنت ہے وہ علیین ہوتا ہے۔ تو کچھ اچھا پھر اس کی لغت کے بارے میں کچھوں نے کہا ہے کہ یہ علی سے ہے، کچھوں نے کہا ہے کہ یہ پتہ نہیں علی سے ہے، کچھوں نے کیا، کچھوں نے ہر طرح کی اپنی آرائیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ تو آپ اس مجموعے سے جو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے سجین کے لفظ کے بارے میں بھی یہی اسی طرح کے جھگڑے تھے کہ بھائی یہ کیا مراد ہے، تو آپ یہی سمجھیں جیسے سجین سجن سے تھا اور اس کا حتماً معنی کسی ڈونگی جگہ اور بہت ہی نیچے اور پھنسی ہوئی جگہ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ سجن کا لفظ جو ہمارے ابھی قید خانہ بولتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا کم معنی دیتا ہے۔ سجن پرانے زمانے میں بہت یہ قیدیوں کو رکھتے بھی نچلے درجوں میں تھے
قیدیوں کو رکھنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ بھائی یہی ایسے عام مکانات میں رکھا جاتا، بلکہ قیدیوں کے لیے ایک نیچے جو ہے نا ایک تہخانہ ٹائپ، تہخانوں میں بناتے تھے قیدیوں کے لیے، اور اوپر سے ایک سوراخ رکھ دیتے تھے، جیسے کوئی کسی چیز کو آپ کبوتروں کو نہیں ڈکتے ہیں، کسی چیز میں بند کر دیتے ہیں، زمین میں کھود کر ان کے لیے ایک گھرونا تھا۔ اب تو یہ جدید بنا دیں، جیسے کبوتر خوش رہتے ہیں، وہ جو نیچے ایک چیز بنائی جاتی ہے نا، کھدائی کر کے اس میں تھوڑا سا ایسے دروازہ اوپر رکھتے ہیں، باقی اندر اس کے خانے بنا دیتے ہیں، تو کبوتر بڑے آرام سے ادھر رہتے ہیں۔ تو اس طرح، یا کسی حیوان کو جو بند کرنے کا طریقہ ہوتا تھا، اس طرح قیدیوں کو تہخانوں میں بند رکھتے تھے، اس کو کہتے ہیں سجن، اور پھر اس سے سجین کا مطلب تھا کہ بہت تہ در تہ کہیں جا کر۔ علیین بھی اسی طرح ہے، جنت کی جیسے کہا ہے کہ یہ جنت کے بھی غرفات ہیں، غرفات یعنی طبقہ اوپر والے منازل، تو یہ اوپر ہیں، اور جو سب سے اوپر ہوگا وہ علیین ہوگا، بالا سے بالا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی، کتاب کا مطلب ہے مکتوب، اکثر نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ لکھا گیا ہے نام ان کا، کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون۔ اے نبی آپ کو بتایا نہیں ہے کہ ما علیون، علیون کیا چیز ہے؟ علیین پھر علیون، ٹھیک، تو وہاں مجرور ہے اور یہاں رفع حالت میں ما علیون۔ نحوی لحاظ سے جو دوست جانتے ہیں کیا ہے، اللہ آپ ہی بتا دیں۔ کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے جو لکھی جا چکی ہے، یعنی یہ لوگ اب پکے لکھے جا چکے ہیں، اب یہ نہیں نکلیں گے، یعنی انہوں نے ایسے کام کر لیے ہیں کہ خدا کریم اپنے دربار سے ان کو نکالے گا ہی نہیں، اپنی جنت کی کتاب سے ان کو نکالے گا ہی نہیں۔ جیسے کہ سجین میں جانے والوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی دوبارہ، خدا کریم کسی طرح کوئی وسائل مہیا نہیں کرے گا کہ یہ واپس آ سکیں، بلکہ جہنم ان کی قسمت ہو چکی ہے، اسی طرح یہ جو ابرار ہے جنت ان کی قسمت بن چکی ہے۔ کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے جو لکھی جا چکی ہے، رقم ہو چکی ہے، پکی ہو چکی ہے۔ پھر ان کو خدا کریم کیا کرے گا؟ گناہ کی طرف آیا، گناہ ان کے لیے بند ہو جائیں گے، گناہ نہیں کریں گے، کر سکیں گے ہی نہیں، خدا کریم ایسے سلسلے پیدا کرے گا کہ گناہ کی طرف جانے سے ان کو کیا کر دے گا؟ روکے گا۔ جب بھی گناہ، مثال کے طور پر گناہ کا ارادہ فرض کریں شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا بھی ہے، وہ گناہ کرنے کا ارادہ کر بھی چکے ہیں، تو خدا کریم کیا کرے گا؟ کوئی رکاوٹ ڈال دے گا، گناہ سے پہلے ہی کوئی بندہ آ جائے گا، یا باہر سے بیل ہو جائے گی، یا کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے گا کہ ان کا گناہ کا جو سلسلہ ہے وہ ہو نہیں سکے گا۔ فرض کریں کہ چوری کا ارادہ کر ہی لیا ہے، تو ایک دم ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ آپ چوری نہیں کر سکتے۔ خدا کریم اس کو گناہ کی طرف جانے نہیں دے گا، خود خدا بچائے گا ان کو۔ اور وہ جو سجین والے ہیں وہ نیکی کی طرف آنے لگیں گے، تو خدا کریم ان کو نیکی کی طرف آنے کے لیے ان کے راستے بند کر دے گا اپنے شیطان کے ذریعے۔ شیطان تو موجود ہے نا، وہ ان کو نیکی کی طرف کسی طرح آنے نہیں دے گا، شیطان کو ان پر مسلط کر دے گا۔ عام حالات میں شیطان مسلط نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ نقیض لہو شیطان قرینا، یعنی اس قسم کے بندے کے ساتھ ہم ایک شیطان فکس کر دیتے ہیں، قرین بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کہیں نیکی ہی نہ اس سے ہو جائے کہ یہ پھر ان کو دربار خدا میں جگہ مل جائے، نہ، وہ ساتھ چلے گا اور بالکل ہلنے ہی نہیں دے گا، کوئی صحیح کام، اچھا کام، نیک کام اس سے کرنے ہی نہیں دے گا وہ۔ یہ قرآن کی کتنی آیات، 2-3 آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس قسم کے بندے کے لیے ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ شیطان کو اس کا قرین بنا دیتے ہیں۔ یہ آیات قرآنی ہیں، حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، قانون نہیں ہے کہ بس جس طرح ہمارے ہاں قانون لکھا ہوا ہے تو شاید ہو نہ ہو، نہیں، یہ پکی 100% ہونے والی بات ہے۔
جو ہو رہی ہیں۔ اچھا، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، یہ بھی پکی لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، جس کو دیکھ رہے ہیں، جس کے گواہ ہیں کون؟ مقرب۔ مقرب ابرار سے اوپر ہے، ابرار یعنی وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے، اس کو دیکھیں گے کون؟ مقرب دو، یا یہ ہے کہ وہ اس کے گواہ بنیں گے۔ مقرب ہم نے ادھر جو تقسیم ہوئی ہے نا سورہ واقعہ میں، اس میں مقرب جو ہے وہ کیا ہے؟ ابرار سے اوپر ہے نا۔ وہ جو قرآن کسی کو کوئی یاد ہو سورہ واقعہ کی کہ ان السابقین السابقون السابقون اولئک هم المقربون، سابقون وہی مقربون ہے۔ پہلے جو ہے ان کا درجہ ذکر کیا ہے، پھر اصحاب یمین جو کہ ابرار ہے۔ اچھا، یشہدہ المقربون، اچھا یہی مقربون ان کو شہادت دیں گے، یا ان کو دیکھیں گے یا پائیں گے، یعنی جو قریب جائیں گے یا جو خدا کے قریب ہیں وہ اس کو دیکھ پائیں گے، اس کتاب کو اور اس کو۔ ان الابرار لفی نعیم، اے اللہ کیا ہے ان ابرار کو کیا ملے گا وہاں؟ کیا کچھ ملے گا؟ جنت میں چلے گئے، آپ نے کہا کہ ان کی کتاب نے صرف یہی کہ لکھا ہوا ہے بس، کچھ ملے گا یا نہیں؟ ہاں، صرف جیسے کہ بعض جگہ آپ جاتے ہیں کوئی بڑا احترام کرتے ہیں جی، آؤ جی بسم اللہ، ہاں جی یہ بڑی اچھی جگہ بٹھاتے ہیں ادھر، تو کوئی آپس میں وہ مہمان کوئی کھانے پینے دی جائے بھی ہے یا بس صرف بلے بلے ہی ہے؟ ہاں، تو ادھر بھی پوچھتے ہیں جنتی یا جن کی کتاب ابرار میں ہے، ان تو فرماتے ہیں ہاں ہے بھائی، وہ انتظام بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ نیاز کھانے والے ہیں اور نیاز کے بغیر گزارا آپ کا نہیں ہوتا۔ ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار ہیں یہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی فی نعیم کہہ کر خدا کریم نے کہا کہ ویسے جیسے کہ بھائی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے جی، یعنی بالکل نعمتوں میں کھبے ہوئے ہوں گے، ہر طرف نعمتیں ہی ہوتے، فی نعیم میں ہوں گے، نعمتوں کے اندر ہوں گے، یعنی اتنی نعمتیں ہوں گے کہ خود انسان ایسے لگے گا کہ نعمتوں میں کیا ہوا ہے، درمیان میں ہے، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں۔ اچھا، اور بیٹھنے کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں بس کھڑے ہو کر ادھر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے یا کیا صورت؟ کہتے ہیں علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ارائک یعنی وہ جو بادشاہوں کے بیٹھنے کے اریکہ ہوتے تھے، یعنی بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے اسے اریکہ کہتے ہیں۔ ارائک پر بادشاہوں والے جو تخت ہوتے ہیں اس قسم کے، یعنی اس سے بڑا لفظ موجود نہیں تھا، اب یقیناً یہ جو بادشاہ جن تختوں پہ بیٹھتے ہیں اس پہ تو نہیں ہوگا، یعنی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں بادشاہ لوگ اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کی جگہوں پہ بٹھائیں گے۔ ینظرون، وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے یا انتظار کر رہے ہوں گے، یعنی سب چیزوں کو، یہ تختہ ہوتا ہی ہمیشہ بلند جگہ پہ ہے، یہ جو تخت ہے، تخت بادشاہی ہمیشہ بلند جگہ پہ، ادھر بیٹھ کر نظارے کر رہے ہوں گے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور یا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہوں۔ تو اے اللہ، جو دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، جن نعمت وافر کھاتے ہیں، ان کے تو چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی ٹھیک کھاتے پیتے ہیں، ان کے چہروں پہ کچھ نہ کچھ لالی آ جاتی ہے، ہاں جی، ماتھوں پہ چمک آ جاتی ہے، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، چہروں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے کھانے پینے والے ہیں، یعنی خوب اپنی خدمت خوب کرتے ہیں، جسمانی کہہ رہا ہوں۔ تو ادھر کیا ہوگا؟
کہتے ہیں کہ وہاں بھی بعین ہی یہی بات ہوگی. کہتے ہیں تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ آپ ان کے چہروں سے، فی وجوہہم یعنی ان کے چہروں پہ جو نعمتوں کی رونق ہے وہ آپ پائیں گے. یعنی دور سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعاً نعمتوں میں ہے. ان کے چہروں سے ہی محسوس ہوگا کہ نعمتوں میں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کوئی اور احترام جنتیوں کا، کوئی اور ان کی خدمت. دیکھیں اس کے علاوہ تھوڑی سی بات لمبی ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اس بات کو چھیڑا جائے. اس کے بعد ابھی جنتیوں کی خدمت کے اور بھی کئی جملے موجود ہیں جو انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.